السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم عام الحزن یعنی غم کا سال، اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پے در پے مشکلات کا سال تھا، اسی لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے سربراہ خاندان ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس کے جلد بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار رفیقہ حیات کی رحلت ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید صدمہ کا باعث ہوئی۔ ابو طالب نے بنو ہاشم کی سربراہی کی پوری مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی بڑی شفقت کے ساتھ کی، اور وہ پورا تحفظ دیا جو قبیلہ کے ایک فرد کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے ان کو متاثر نہ کیا اور وہ اپنے آبائی دین پر ہی قائم رہے۔ جب وہ مرض الموت کی کیفیت سے دوچار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے کہا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ دونوں نے ابو طالب کو آر دلائی کہ کیا تم عبد المطلب کے طریقہ سے پھر جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ابو طالب کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہوں۔ چنانچہ اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد خاندان کی سربراہی ابو لہب کے پاس آئی، جو اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ روایات کے مطابق ابتدا میں تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ وہ پہلے کی طرح اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن جلد ہی قریش میں موجود اسلام کے مخالفین کے ساتھ اس نے ہم آہنگی پیدا کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے کا پہلے کی طرح کا تحفظ حاصل نہیں رہا۔ مخالفین کی زیادتیاں بہت بڑھ گئیں، آپ کو پریشان کیا جانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے تو ابو لہب جس طرح پہلے بطور فرد آپ کی باتوں کی نفی کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کرتا تھا، اسی طرح اب بطور سردار قبیلہ بھی یہی حرکت کرتا۔ سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ایک ہی سال ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی غیر معمولی مسائل کو جنم دینے والی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدردان، مزاج شناس اور غم گسار بیوی تھیں۔ ان سے آپ کی 6 اولادیں ہوئیں، جن میں سے 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے انتقال کے وقت صرف 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں، جو اس وقت حبشہ میں مہاجر تھے۔ اسی طرح گھر کو سنبھالنے کے لیے صرف 2 بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات بے مثل تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مراحل میں آپ کو دلاسا دینے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے اور تبلیغ کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں صرف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزی کمانے کے دھندے سے بھی آزاد کر دیا۔ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور آخر دم تک اسلام کی وفادار خادمہ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رفاقت کا حق ادا کر دیا، جس کے باعث اس پورے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی کا کبھی سوچا تک نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جب گھر کا نظام چلنے میں دشواری پیش آئی تو عثمان بن مظعون کی زوجہ خولہ بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ پھر سے شادی کر لیں۔ انہوں نے 2 رشتے تجویز کیے، ایک حضرت سودا بنت زمع کا جو سکران بن عمرو کی بیوہ تھی اور ہجرت حبشہ سے لوٹنے والوں میں شامل تھی، دوسرا عائشہ بنت ابی بکر کا جو ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کر لیا۔ ابو لہب کی سرداری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم سے وہ مدد نہ ملی جو بطور فرد قبیلہ آپ کا حق تھا، تو قریش کی ستمرانی میں اضافہ ہو گیا اور مخالف سردار آپ کی ایذا رسانی میں بے حد جری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ ابو لہب کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی حسب معمول وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو فلاں قبیلہ کے محلہ میں جا کر اوج اٹھا لائے اور جب محمد سجدہ کی حالت میں ہوں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ اس پر مجلس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا اور جا کر اوج اٹھا لایا۔ وہ انتظار میں رہا، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے اس نے اوج آپ کے کندھوں پر رکھ دی۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی یہ منظر دیکھ کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہی کی حالت میں رہے اور سر نہیں اٹھایا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حادثہ کی خبر ہوئی تو وہ بھاگی ہوئی مسجد میں آئیں اور اوج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے اتار دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا تو دعا کی، اے اللہ تو ان قریش کے لیڈروں ابو جہل، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے نپٹ لے۔ اس پر پوری پارٹی نہایت جذبز ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ راوی ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قریشی سرداروں کو بد دعا دی، میں نے ان سب کو غزوہ بدر کے بعد گڑھے میں مردہ پڑے دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابو لہب نے ان کو اپنی سرپرستی سے عملاً محروم کر دیا ہے تو آپ نے متبادل ڈھونڈنا شروع کیا۔ مکہ اور طائف اس لحاظ سے جڑواں شہر تھے کہ دونوں کی لیڈرشپ ملک بھر میں معزز و محترم سمجھی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف پہنچے۔ وہاں عمرو بن عمیر کے 3 بیٹے عبداللیل، مسعود اور حبیب سب سے با اثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی۔ نہایت غیر متوقع طور پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے اور قریش کے بالمقابل کھڑا ہونے سے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا بھی مذاق اڑایا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور واپسی کی راہ لی۔ ان ظالموں نے اپنے غلاموں اور لڑکوں کو ہدایت کی کہ اس شخص کا پیچھا کریں اور اس کو زج کریں۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زید کو زخمی کر دیا۔ طائف سے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عذردہ ہو کر دعا کی، اے رب میں نہایت کمزور ہوں، میرے وسائل کم اور میرے ہیلے کمزور ہیں، تو کمزوروں کا مالک ہے، تیرے سوا میرا بھروسہ کسی پر نہیں، تو ہی نصرت فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ نے حاضر ہو کر اجازت چاہی
کہ میں اس بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہی ظالموں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس ذات وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مکہ کو واپس آتے ہوئے آپ نے نخلا کے مقام پر قیام کیا اور آپ نے مطعم بن عدی، جس کا تعلق بنو عبد مناف سے تھا، کے پاس پناہ کے لیے پیغام بھیجا تو اس نے قبول کر لیا اور کہلا بھیجا کہ میری پناہ میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم کے ہاں شب بسر کی اور صبح کو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کو مسجد حرام میں لے گیا اور اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب میری پناہ حاصل ہے، کوئی ان کو گزن نہ پہنچائے۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں اپنے ہی شہر میں داخل ہو سکے۔